بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر ہم اسرائیل اور فلسطین کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ جو OIC کا اجلاس ہوا اس کے اندر کچھ فیصلے کیے گئے، جس کو ہم دلیرانہ فیصلے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن زبانی کلامی اسرائیل کی مذمت کی گئی اور فلسطین کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور ہم اس کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ اس کو شکست دینے کے لیے ہم سب نے کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب ہم سب کردار ادا کریں گے تو اسرائیل بیٹھ جائے گا۔ سب سے پہلے ذرا اسرائیل اور OIC کے اجلاس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ OIC کے اجلاس میں مسلمان حکمرانوں نے اسرائیل کو جو پیغام دیا ہے وہ اتنا تگڑا پیغام نہیں ہے کہ جس سے اسرائیل ڈر جائے۔ اسرائیل اگر اس وقت ڈرا اور سہما ہوا ہے تو وہ حماس سے ہے، کہ حماس بار بار ان پر حملے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکل کا شکار ہیں۔ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی عوام چیخ رہی ہے اور وہ چھپ رہی ہے اور پناہ مانگ رہی ہے۔ اگر کوئی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اگر وہ شیئر کرتا تو کاپی رائٹ کا آتا کہ وہاں کیسے آؤ بکا کی جا رہی ہے، رو رہے ہیں، ڈرے ہیں۔ اگر مسلمان حکمران سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، اگر وہ جس طرح انہوں نے افغان مجاہدین کو تکڑا گیا، مضبوط کیا، اسی طرح اگر وہ فلسطین کے اندر حماس اور جو حزب اللہ ہیں ان کو مضبوط کریں، ان کو مالی معاونت کریں، ان کو اسلحہ دیں، تو 6 مہینے کے اندر اندر اسرائیل کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حالیہ حملوں کی وجہ سے ان کے ایئرپورٹس بند ہیں، ان کی ٹرینز بند ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سیاحت تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور وہ مصر کے اندر چھپے چھپے مذاکرات کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھڑائی جائے۔ تو اس کے لیے اگر حماس اور حزب اللہ اگر تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت ان کے پاس آئے گی۔ تمام اسلامی ممالک سے ہٹ کر وہ بڑے بڑے لوگ جو مسلمان ہیں، جو تکڑے ہیں، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی مالی معاونت کریں گے، جو اسرائیل کے لیے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اب اصل جو چیز ہے کیسے ہم اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم تمام لوگ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جتنے لوگ ہیں برینڈڈ کرتے پھرتے ہیں، ہم برینڈڈ چیزیں پہنتے ہیں، اور ان برینڈز کے اندر کہیں بھی آپ کو کسی اسلامی ملک کا برینڈ نظر نہیں آتا اور نہ ہی پاکستان کا آتا ہے۔ ہم غیر ملکی چیزیں خریدتے ہیں، ہم غیر ملکی چیزیں خرید کر ان کو پیسے دیتے ہیں، اور وہی پیسے ہماری مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم عہد کر لیں، ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ملت اسلامیہ عہد کر لیں کہ ہم کوئی بھی چیز جو میڈ ان اسرائیل ہوگی ہم نہیں خریدیں گے، تو اس کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ ہم کوکا کولا، ہم میک ڈونلڈ، اس طرح کی ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ اس کی ایک منظم کمپین چلانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم حلف اٹھائیں کہ ہم اسرائیل کی کوئی چیز نہیں خریدیں گے، نہ پہنیں گے، نہ پئیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے، جو مال یا جو دکان میڈ ان اسرائیل کی چیز رکھتی ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں، تاکہ وہ میڈ ان اسرائیل کی چیز ہی نہ لائے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جو امپورٹر ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں کہ ہم ان سے چیزیں نہیں خریدیں گے جو میڈ ان اسرائیل ہیں۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی 70-80 لاکھ آبادی ہے، وہ اس کی ضرورتیں خود تو پورا کر سکتا ہے، لیکن جب تک ہم اس کو ممد و معاون نہیں ہوں گے تو وہ نہ اسلحہ بنا سکتا ہے، نہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے جا سکتا ہے، نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کس طرح اسرائیل کو شکست دینی ہے۔ یہاں میں اپنی بہنوں سے اپیل کروں گا کہ وہ میک اپ کے لیے وہ جو سامان خریدتی ہیں وہ سارا امپورٹڈ سامان ہوتا ہے، اس کے پیچھے تمام یہودی لابی ہوتی ہے، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز، وہ بڑی بڑی کمپنیز جتنی بھی ہیں وہ یہودیوں نے خرید رکھی ہیں، اور یہودیوں کی چیزیں ہم خریدتے ہیں اور ان کو پے بیک کرتے ہیں، اور وہی پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہماری بہنیں ان برینڈز کا جو ہے وہ صاف بالکل جو ہے انکار کر دیں کہ ہم نہیں پہنیں گے، اس سے ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اس کمپین کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہر بچہ اس میں کردار ادا کر سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ کر سکتا ہے، یہ ایک پرنٹ میڈیا پہ کر سکتا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے اسرائیل کو شکست دینی ہے تو ہم نے اس کی معیشت کو تباہ کرنا ہوگا، نہ کہ ہم نے اس کی معیشت کے ساتھ ممد و معاون ہو کر اس کو ترقی دینی ہوگی۔ آپ ایک وہ چھوٹا سا ملک دیکھیں، اس کے ارد گرد تمام اسلامی ممالک ہیں۔ اگر تمام اسلامی ممالک پاؤں ماریں تو وہاں زلزلہ آ سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، لیکن ہماری
غیرت حمیت بالکل ختم ہو چکی ہے. اس وقت غیرت کی بات ہے. ہمیں ایک اور کے آگے بڑھنا ہوگا. میڈ ان اسرائیل کا انکار کرنا ہوگا. یہودیوں کی بنی ہوئی چیزوں کا انکار کرنا ہوگا. اس سے دوہرا فائدہ ہوگا. ایک تو ہمارے ملک ترقی کرے گا، اور دوسرا ہمارا جو دشمن، ازلی دشمن ہے جو ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی معیشت ڈوب جائے گی، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس سے دوہرا فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی. اپنے ملک کے اندر ٹرینڈز چلانے پڑیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چلانے پڑیں گے. ہمیں گھروں میں جانا ہوگا، سکولز میں جانا ہوگا، سکول کی طالبات کو، طلبہ کو اس طرف اجاگر کرنا ہوگا. یہ پیغام پھیلانا ہوگا کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر، اپنے فیملیز کے اندر یہ بات راغب کرنی ہے کہ آج سے ہم میڈ ان اسرائیل کوئی چیز یا یہودیوں کی کمپنیوں کی بنی ہوئی کوئی چیز اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، اپنے گھر کے اندر استعمال نہیں کریں گے، تو تب جا کر بات بنے گی. دیکھیں، اگر دوسری طرف نہ ہم اسرائیل کے ساتھ سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری مجبوریاں بھی ہیں. گو کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے. اس نے افغانستان کے اندر جنگ لڑی، اور امیر گل نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہم امریکہ کی مدد سے امریکہ کو ماریں گے. آج وہ بات سچ ثابت ہو گئی. تو اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اسرائیل کو اسرائیل کی مدد سے مارنا ہے، اسرائیل کو یہودیوں کی مدد سے مارنا ہے، اسرائیل کو یورپی یونین کی مدد سے مارنا ہے، اسرائیل کو امریکہ کی مدد سے مارنا ہے. اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے. ہمیں حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی، من حیث القوم کرنی پڑے گی، ملت اسلامیہ کو کرنی پڑے گی. اس وقت جس طرح ہمارے پرائم منسٹر عمران خان اور طیب اردوان آگے بڑھیں، اور بالکل جو ہم توقع ہی نہیں کر سکتے تھے، جس طرح ملیشیا کے وزیر خارجہ نے OIC میں موقف اختیار کیا ہے، تو وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک ساتھ چلیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کے سمجھیں، اور ایک دوسرے کے خلاف یہ جنگ و جدل ختم کریں، پراکسی وار ختم کریں. جس طرح آپ ایران اور سعودی عرب صدیوں سے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. ایران سمجھتا ہے کہ میرا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ سعودی اور اسرائیل کے خلاف ہے. اگر ہم مل بیٹھ کے کوشش کریں، ایران اور سعودیہ کی صلح کرا دیں، ان کے تعلقات قائم کرا دیں، اور جدید دنیا کے اندر ترکی اور سعودی عرب بھی اگر قریب آ جاتے ہیں، تو اس سے ملت اسلامیہ کو بہت فائدہ ہوگا، اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور اسرائیل مجبور ہو جائے گا. اور ایک وقت انشاءاللہ وہ بہت جلد آ جائے گا کہ جب ہم مسجد اقصیٰ ان کی جو ہے چنگل سے آزاد کروا لیں گے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اسرائیل کو مار بگا دیا جائے، یہودیوں کو مار بگا دیا. وہ وقت اس وقت تھا جب اسرائیل بن رہا تھا. اب اسرائیل ایک حقیقت ہے، وہ ایک چھوٹے سے علاقے سے بڑھ رہا ہے. ہم نے اسے بڑھنے سے روکنا ہے. مسلمان آبادیوں پہ جو وہ قبضہ کر رہا ہے، وہاں سے روکنا ہے. اس کو اسی جگہ تک محدود رکھنا چاہیے جہاں 67 سے پہلے تک تھا. جب ہم اس کو محدود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے، تو اسرائیل ہمارے لیے خطرناک نہیں رہے گا. ہم نے اسے ہوا بنایا ہوا ہے. ہم نے اس ڈر سے نکلنا ہے. آپ دیکھیں، حماس نے ان کی جدید ترین آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کو شکست دی تھی. وہ میزائل جو ہے وہ نہیں روک سکتا، وہ عام سے راکٹ نہیں روک سکتا جو اس پر گر رہے ہیں اور اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر آپ متفق ہیں تو کمنٹ ضرور کیجیے.